اب ہم تاریخ اسلام کے اس دور کی طرف آتے ہیں جب مسلمان فاتحین کے جھنڈے چاروں اطراف لہرا رہے تھے۔ طاقت و غرور کے نشے میں مست قیصر و کسریٰ ان کے زیر نگیں آ گئے۔ بر اعظم افریقہ اور ایشیا ان کے قدموں تلے تھے۔ مفتوحین کے ساتھ ان کے حسن اخلاق نے اسلام کی ترویج کے راستے کھول دیے۔ دنیا کی کسی قوم کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی جس نے اس تیزی سے دنیا کے نقشے کو بدل ڈالا ہو۔ تاریخ اسے خلفائے راشدین کے دور سے یاد کرتی ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار۔ دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کا دور خلافت 11 ہجری سے 13 ہجری بمطابق 632 عیسوی تا 634 عیسوی ہے۔ آپ کا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر اور لقب صدیق ہے۔ آپ قریش کی ایک شاخ بنو تمیم میں سے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابتدا ہی سے بڑے سلیم الفطرت اور راست باز تھے۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت میں بھی انہوں نے اپنا دامن ہر قسم کی علائشوں سے پاک رکھا تھا۔ تجارت شغل تھا اور صاحب دولت و حیثیت تھے۔ آپ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آخری دم تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بنے رہے۔ اسی وجہ سے صدیق لقب ملا۔ اسلام کے لیے آپ نے جان و مال کی بے نظیر قربانیاں پیش کی۔ کئی موقعوں پر گھر کا سارا اثاثہ دین کی خاطر نثار کر دیا۔ ہجرت کی کٹھن منازل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رقاب رہے اور یار غار کا اعزاز پایا۔ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق کار و مشیر خاص تھے۔ کم و بیش تمام غزوات میں شریک ہوئے اور جان نثاری کے جوہر دکھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری علالت کے دوران امامت کے فرائض آپ ہی کو سونپے گئے۔ یہ ایک طرح سے آپ کی جانشینی کی طرف اشارہ تھا۔ ابھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک سپرد خاک بھی نہیں کیا گیا تھا کہ جانشینی کا جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا، اور اس فتنے نے ایسی نازک صورتحال اختیار کر لی کہ اگر اس کا فوری طور پر کوئی تدارک نہ کیا جاتا تو نہ جانے کیا گل کھلتا، اور کوئی بعید نہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ساتھ ہی ملت کا شیرازہ بکھر جاتا۔ انصار مدینہ 2 قبیلوں پر مشتمل تھے، اوس اور خزرج۔ اوس کے مقابلے میں خزرج کی تعداد زیادہ تھی۔ اس کے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے مکان کے ساتھ ایک سائبان بنا ہوا تھا جس کو ثقیفہ بنی سادہ کہتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اعلان ہوا تو انصار کے رؤسا ثقیفہ بن سادہ میں جمع ہوئے اور جانشینی کا دعویٰ کیا۔ ان کا رجحان سعد بن عبادہ کے انتخاب کی طرف تھا۔ حضرت سعد نے ایک پرجوش تقریر میں انصار کی اسلامی خدمات کو گنوا کر کہا کہ امارت صرف ہمارا حق ہے۔ تمام سرداران انصار نے اس دعوے کی تصدیق اور تائید کی۔ اتنے میں ایک انصار نے کہا کہ اگر مہاجرین قرابت داری کی بنا پر انہیں اپنا حق سمجھیں تو انہیں کیا جواب دو گے؟ ایک دوسرے انصاری نے اٹھ کر کہا کہ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تو ہم کہیں گے کہ 2 امیر منتخب کر لیے جائیں، ایک قریش میں سے دوسرا انصار میں سے۔ حضرت سعد اس پر جھلا اٹھے اور کہا کہ اس طرح سوچنا ہماری کمزوری کی دلیل ہے۔ اسی اثنا میں یہ خبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک پہنچ گئی۔ آپ کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ انصار کی یہ روش کوئی فتنہ نہ کھڑا کر دے۔ چنانچہ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ کو ساتھ لے کر فوراً ثقیفہ بنی سادہ میں پہنچ گئے۔ حضرت عمر چاہتے تھے کہ کچھ کہیں، مگر موقع کی نزاکت کے پیش نظر آپ نے ان کو روک دیا اور خود کھڑے ہو کر بڑے وقار اور نرمی کے ساتھ ایک مختصر مگر مدلل تقریر فرمائی کہ ہمیں تمہارے فضائل و مناقب اور خدمات اسلامی کا پورا اعتراف ہے، لیکن بدوی قبیلے قریش کے علاوہ کسی اور خاندان کی امارت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ امیر مہاجرین میں سے ہو، نیز تمہارے دونوں قبیلوں اوس اور خزرج میں بالعموم باہمی رنجش رہتی ہے، اس لیے مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم امیر ہوں اور تم مشیر۔
اس تقریر کے اختتام پر انصار میں سے حباب بن منظر خزرجی کھڑے ہو گئے اور جوش میں آ کر کہا کہ اے جماعت انصار، خلافت پر تم قبضہ کر لو، سب لوگ تمہاری تائید کرتے ہیں، کسی کی جرت نہیں کہ مخالفت کر سکے، تم صاحب حیثیت اور جنگجو ہو، تمہاری قوت اور تعداد زیادہ ہے، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ تمہاری رائے کمزور ہو جائے گی اور اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکو گے۔ اگر مہاجرین کو انکار ہے تو ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک ان میں سے ہو۔ 2 امیر منتخب کرنے کے نتائج ظاہر تھے۔ انصار کے اس مطالبے کو مان لینے کا مطلب یہ تھا کہ خود اپنے ہی ہاتھوں اسلامی نظام درہم برہم کر دیا جائے۔ چنانچہ اس مطالبے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور احباب میں سخت کلامی ہونے لگی، جس پر حضرت ابو عبیدہ نے انصار کو مخاطب کر کے کہا، تم ہی سب سے پہلے اسلام کی پشت پناہ تھے، اب اس کی تخریب میں بھی تمہیں سبقت نہیں کرنی چاہیے۔ اس فقرے نے انصار پر بہت اچھا اثر کیا اور بشیر بن سعد انصاری نے کھڑے ہو کر کہا، اے انصار، ہم نے اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے جو کچھ کیا وہ فقط اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رضا الہی کے لیے تھا۔ یہ مناسب نہیں کہ ہم اس کے عوض متاع دنیا کے خواہاں ہوں، ہمیں اجر دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ خلافت کی مستحق تم سے زیادہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہو سکتی ہے، تم لوگ اللہ کا خوف کرو اور مخالفت سے باز آ جاؤ۔ اس تقریر نے انصار کا جوش و خروش ٹھنڈا کر دیا اور وہ خاموش ہو گئے۔ یہ کیفیت دیکھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر اور ابو عبیدہ موجود ہیں، ان میں سے جسے تم پسند کرو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ نے بیک زبان کہا کہ آپ مہاجرین میں سب سے افضل اور محترم ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مقرب ہیں، ایسا کون شخص ہے جو آپ پر مقدم ہو اور آپ کے ہوتے ہوئے خلافت کا متولی بنے؟ یہ کہتے ہوئے دونوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ خبر باہر پہنچی تو سب لوگ بہت خوش ہوئے اور دوڑ دوڑ کر آپ کی بیعت کرنے لگے۔ امیر کا انتخاب عرب کے جمہوری طریقے کے مطابق ہوا تھا، مگر سعد بن عبادہ نے بیعت نہ کی۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کوئی تعرض نہ کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی کہ انصار کی خطاؤں کو معاف کر دینا۔ ابتدا میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی بیعت نہ کی، مگر 6 ماہ بعد جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا اور حضرت ابو بکر تعزیت کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے تو بیعت کا مسئلہ زیر بحث آیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے آپ سے کوئی قد نہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری کی باعث خلافت کو اپنا حق سمجھتا ہوں۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، خدا کی قسم میں رسول خدا کو رشتہ داروں سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں۔ اس قسم کی کچھ اور باتیں بھی ہوئیں جن سے حضرت علی کا دل صاف ہو گیا اور انہوں نے آپ کی بیعت کر لی۔ منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ صدیق اکبر کو خلیفۃ اللہ کے لقب سے پکارا جائے، مگر آپ نے فرمایا کہ مجھے خلیفۃ اللہ نہیں خلیفۃ الرسول کہا جائے۔ اگلے روز مسجد نبوی میں عام بیعت ہوئی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے خطبہ دیا جس میں اس امر پر خاص زور دیا کہ اگر میں اچھا کام کروں تو مجھے مدد دو، اگر غلط روی اختیار کروں تو میری اصلاح کرو۔ جب تک میں خدا اور رسول کی اطاعت کروں میری اطاعت تم پر واجب ہے، اور اگر ان کی نافرمانی کروں تو تم ہرگز میرے احکام کی تعمیل نہ کرو۔ آغاز خلافت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کئی ایک مشکلات اور حوادث کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک طرف جھوٹے مدعیان نبوت تھے، دوسری طرف مرتدین اسلام اور منکرین زکوٰۃ نے شورش برپا کر رکھی تھی، لیکن آپ کی تدبیر اور مستقل مزاجی نے یکے بعد دیگرے ان سب پر قابو پا لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں چند جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے اکثر نو مسلم قبائل کو اپنے زیر اثر کر لیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں اس فتنے کو زیادہ فروغ حاصل ہوا۔ مسیلمہ کذاب، اسود انسی، طلحہ بن خولد وغیرہ کئی لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ مرد تو مرد، عورتوں کے دماغ میں بھی یہ سودا سما گیا۔ چنانچہ قبیلہ بنو تمیم کی ایک عورت سجاہ نے اپنی نبوت کا دعویٰ کر دیا اور مسیلمہ کذاب کے ساتھ شادی کر کے اپنے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ کر لیا۔ سب سے اہم انقلاب عربوں کا ارتداد تھا۔ نجد اور یمن کے باشندے اور بعض دوسرے صحرائی قبیلے اگرچہ اسلام لا چکے تھے، مگر ان میں حقیقی اسلامی روح ابھی تک پیدا نہیں ہوئی تھی اور نہ اب تک دین الہی دلوں میں راسخ ہوا تھا۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان میں سے اکثر اسلام سے منحرف ہو گئے۔ بعض دوسروں نے اسلامی فرائض سے سبق دوشی حاصل کرنے کی ٹھان لی۔ سب سے زیادہ گراں چیز زکوٰۃ کی ادائیگی تھی، کیونکہ اس سے مال و دولت میں کمی ہوتی تھی۔ چنانچہ ان قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور اپنے نمائندے دربار خلافت میں بھیجے کہ وہاں سے زکوٰۃ کی معافی کا فرمان لے کر آئیں۔
ان نمائندوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ مطالبہ پیش کیا کہ ہم توحید و رسالت کے قائل ہیں اور دیگر جملہ ارکان دین کی پیروی کرنے کو تیار ہیں، مگر زکوٰۃ کی رعایت دے دی جائے۔ وقت کی نزاکت اور بگڑے ہوئے حالات سے خائف ہو کر صحابہ نے یہی رائے دی کہ فی الحال ان کا یہ مطالبہ منظور کر لیا جائے، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سیاسی تقاضوں اور مصلحت وقت سے مروب ہونے کی بجائے فقط دینی بصیرت سے کام لیا اور گرج کر کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کسی قسم کی ترمیم و تنسیخ کسی قیمت پر بھی گوارا نہیں کروں گا، چاہے اس میں میری جان بھی جاتی رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عقیدت کا یہ عالم تھا کہ ادھر سارا عالم اسلام خطرے میں ہے، یہاں تک کہ مدینہ بھی مرتدین و کاذبین کے نرغے میں ہے۔ ادھر آپ اسامہ بن زید کی سرکردگی میں ایک حبیش صحابہ کی شدید مخالفت کے باوجود ایک لشکر شام روانہ کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری علالت کے دوران اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے قتل کا قصاص لینے کے لیے مجاہدین کی ایک فوج تیار کی تھی، جس کا سپہ سالار زید کے 17 سالہ بیٹے اسامہ کو بنایا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت اور وفات کے باعث یہ لشکر رک گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو اس لشکر کی روانگی کا حکم دے دیا۔ حالات سخت نامساعد تھے، ہر طرف سے اس اقدام کی سخت مخالفت ہوئی، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عقیدت نے گوارا نہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل کو ملتوی کر دیا جائے۔ چنانچہ اسامہ شام کی مہم پر روانہ کر دیے گئے۔ اسامہ کی روانگی کے بعد دارالحکومت چونکہ تقریباً مجاہدین سے خالی ہو چکا تھا، اس لیے مرتد اور باغی قبائل نے مدینہ کے نواح میں اکٹھا ہونا شروع کر دیا، جس کے باعث شہر کو سخت خطرہ لاحق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑی تندہی سے دارالخلافہ کی حفاظت کا انتظام کیا۔ شہر میں داخل ہونے والے تمام اہم راستوں اور ناکوں پر حفاظتی چوکیاں بٹھائیں اور تمام باشندوں کو بروقت خبردار رہنے کی ہدایت کی۔ جب تک اسامہ کا لشکر واپس نہ آیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مرتدین و منکرین زکوٰۃ کے خلاف کوئی مؤثر قدم نہ اٹھایا۔ 40 روز کے بعد اسامہ کامیابی کے ساتھ واپس آئے تو انہیں مدینہ میں اپنا قائم مقام بنا کر خود لشکر لے کر شورش پسندوں کی سرکوبی کو چل پڑے۔